السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے رمضان سیریز کی دوسری صورت ہے اور صورت کا نام ہے سورۃ النازیات۔ ٹھیک ہے، پہلے ہم اس کا پڑھیں گے معنی۔ سورۃ النازیات جو ہے اس کا معنی ہے سختی سے کھینچنے والا۔ اس صورت کے شروع میں جو ہے وہ فرشتوں کی مختلف صفات بیان کی گئی ہیں، جن میں سے ایک صفت ہے سختی سے کافر کی روح کھینچنے والا، یعنی کہ حضرت اسرائیل جو ہیں ان کا ذکر ہے۔ اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورۃ النازیات رکھا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم لوگ چلتے ہیں سورت کی طرف۔ والنازیات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر سختی سے کافر کی روح کھینچنے والے ہیں، یعنی کہ جو ڈوب کر کافروں کی روح کو سختی سے کھینچیں گے۔ والناشطات نشطا، پھر سے قسم کھائی گئی ہے وہ ان فرشتوں کی قسم جو نہایت نرمی سے روح کو نکالتے ہیں، یعنی کہ جب مومن کی روح کو نکالیں گے۔ والسابحات سبحا، اور فضا میں تیزی سے تیرنے والے فرشتوں کی قسم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو جلد از جلد کام کرتے ہیں ان فرشتوں کی قسم کھائی گئی ہے۔ فالسابقات سبقا، پوری قوت کے ساتھ آگے بڑھنے والوں، یعنی کہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والے جو ہیں ان فرشتوں کی قسم۔ فالمدبرات امرا، پھر ہر کام کا انتظام کرنے والے، یعنی کہ ہر کام جو بھی اللہ کے حکم سے کام ہوتا ہے اس کا انتظام کرنے والے فرشتوں کی قسم۔ یوم ترجف الراجفات، جس دن کانپے گی، یعنی کہ زمین جس دن کانپنے لگے گی۔ تتبعها الرادفات، اس کے بعد پیچھے آنے والا ایک زلزلہ آئے گا، یعنی کہ پہلے زمین کانپنے لگے گی، اس کے بعد ایک زلزلہ آئے گا۔ قلوب یومئذ واجفات، اس دن کئی دل خوف سے درکتے ہوں گے، یعنی اس دن کئی دل خوف سے درکتے ہوں گے۔ ہم نے اب تک پڑھا ہے، سب سے پہلے قسم کھائی گئی ہے جب اسرائیل کافروں کی روح نکالیں گے، یعنی کہ کھینچ کے نکالیں گے۔ اس کے بعد بتایا گیا جب مومن کی روح نکلے گی، یعنی کہ آسانی سے۔ اس کے بعد سے فرشتوں کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے، مطلب اللہ تعالیٰ کے کام، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اور فوراً وہ کام ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد قیامت کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی کہ جس دن زمین کانپنے لگی گی اور اس کے پیچھے آنے والا ایک زلزلہ آئے گا، اور اس دن کئی دل جو ہے وہ خوف سے درکتے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ لوگ جن کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے وہ اس چیز کو سوچ کے کانپیں گے کہ یہ اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم ملیں گے۔ جن کے اعمال اچھے ہوں گے وہ بھی لوگ کانپیں گے کہ اب اللہ سے ہماری ملاقات ہوگی اور ہمیں جو ہے وہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ملے گا، اور کیا وہ نتائج آئیں گے اس کو دیکھ کے ہر بندہ پریشان ہوگا۔ ابصارها خاشعات، ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی، یعنی کہ آنکھیں جھکی ہوں گی۔ یاقولون آئنا لمردودون فی الحافرات، وہ کہتے ہیں کہ واقعی ہم پہلے والی حالت میں واپس زندہ ہوں گے، یعنی کہ وہ پوچھتے ہیں، کفار مکہ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے تھے، جیسے ہم نے سورۃ النبا میں پیچھے بھی تفسیر میں پڑھا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے تھے کیا وہ واقعی ہم لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، مطلب ہم دوبارہ اس حالت میں آ جائیں گے۔ اذا كنا عظاما نخرات، کیا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے، یعنی کہ جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے تو دوبارہ کیا ہم لوگ وہی حالت میں واپس آ جائیں گے جیسے ہم لوگ بالکل ٹھیک تھے۔ قالوا تلك اذا کرۃ خاسرات، وہ کہتے ہیں اس وقت یہ بڑے نقصان کی واپسی ہوگی، یعنی کہ پھر یہ بڑے نقصان کی، جب ان کے اعمال ہی نہیں ہوں گے تو پھر یقیناً یہ بہت نقصان کی واپسی ہوگی۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَاجِرَاتٌ وَاحِدَاتٌ، لہٰذا وہ تو صرف ایک ڈانٹ ہوگی۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرَاتِ، تو وہ سب ایک دم کھلے میدان میں جمع ہوں گے، یعنی کہ حشر میں جو ہے وہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے۔ قَالَ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، کہ آپ کے پاس پہنچی ہے موسیٰ کی خبر۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ کے پاس پہنچی ہے موسیٰ کی خبر۔ اِذْ نَادَہُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدِّسِ طُوًّا، جب انہیں ان کے رب نے پکارا مقدس وادی طوا میں، یعنی کہ یہاں پہ طور کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کو اپنی مقدس وادی طوا میں پکارا۔ اذهب إلى فرعون إنه طغى، فرمایا تم فرعون کی طرف جاؤ بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم فرعون کی طرف جاؤ بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَّا أَن تَزْكَىٰ، پھر کہو کیا تو چاہتا ہے کہ تو پاک ہو جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جائیں آپ اور جا کے ان سے کہیں کہ آپ کیا چاہتے ہو تم کہ تو پاک ہو جائے، تم چاہتے ہو کہ مطلب تم بھی بہترین انسان بن جاؤ۔ وَأَهْدَيْكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں تاکہ تو ڈرے۔
اور حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے تمہاری رہنمائی کر رہا ہوں تاکہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو. فَأَرَّهُ الْآيَاتِ الْكُبْرَى، پھر موسیٰ نے اس فرعون کو بڑی نشانی دکھائی. پھر حضرت موسیٰ جو ہے انہوں نے فرعون کو بڑی نشانی دکھائی. فَقَذَّبَ وَعَصَىٰ، یعنی کہ اپنا عصا دکھایا اور اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی. اس نے پھر بھی اس کو جھٹلا دیا اور نافرمانی کی. ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر وہ پلٹا اور فساد کی کوشش کرنے لگا. اس نے جو ہے وہ حضرت موسیٰ نے جب اللہ کا پیغام اس کو پہنچایا تو اس نے اس کو نہیں مانا اور پھر وہ دوبارہ فساد پھیلانے لگا. فحشر فنادى، پھر اس نے سب کو جمع کیا اور پھر پکارا. پھر اس نے اپنی ساری قوم جو ہے اس کو اکٹھا کیا اور ان کو پکارا، یعنی کہ کہنے لگا فقال ان ربکم الاعلی، پھر اس نے کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. پھر اس نے سب کو بلا کے کہا، یعنی کہ اپنے رب ہونے کا جو ہے وہ کہا کہ میں رب ہوں. وَأَخَذَّهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، لہٰذا اللہ نے اس کو پکڑ لیا آخرت اور دنیا کے عذاب میں. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی پکڑ کی، اس کو پکڑ لیا آخرت اور دنیا کے عذاب میں. إِنَّ فِي ذَلِكَ لِعِبْرَةٍ لِمَنْ يَخْشَىٰ، بے شک اس واقعے میں بڑی عبرت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں تک ہمیں سب سے پہلے فرشتوں کی قسمیں کہی ہیں کہ جس طرح سے وہ ایک مومن کی روح نکالیں گے اور جس طرح سے وہ کافر کی روح نکالیں گے. اس کے بعد سے کہ جیسے وہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والے کام کرتے ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ کا سے جو حکم آتا ہے اس کو جلد از جلد پورا کرتے ہیں. اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے اس بڑے دن کا ذکر فرمایا ہے کہ جس دن زمین کانپ جائے گی، اس کے بعد زلزلہ آئے گا اور کئی دل خوف سے درکتے ہوں گے. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بعد کافروں کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہم واقعی مطلب ہماری ایک دفعہ جب ہم کھوکھلی ہڈیوں والے ہو جائیں گے، دوبارہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ اس طرح سے پیدا کریں گے. ٹھیک ہے. پھر قیامت کے بارے میں کا ذکر کیا گیا کہ جس دن سارے اکٹھے ہو جائیں گے. اس کے بعد سے حضرت موسیٰ کی خبر سنائی گئی ہے کہ حضرت موسیٰ جو تھے انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس وادی یعنی کہ طور پہ بلایا اور وہاں پہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ تم جو ہے وہ فرعون کو دعوت دو، یعنی کہ فرعون کو بھی اللہ کے راستے کی دعوت دو. جب انہوں نے دی تو فرعون انکاری ہو گیا اور اس نے سب کو اکٹھا کر کے کہا کہ نعوذ باللہ میں ہی رب ہوں آپ کا. ٹھیک ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات پر جو ہے وہ اس کو دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں مبتلا کر دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس واقعہ میں بڑی عبرت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے. انتم اشد خلقا ام السماء بناها، کہ تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ کیا اس کا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا. اتنے بڑے آسمان کا بغیر کسی سہارے کے پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا. رفع سمکہ فسوها، اس نے اس کی چھت بلند کی اور پھر اسے درست فرمایا. اللہ تعالیٰ نے اس کی چھت بلند کی اور اسے درست فرمایا. وَأَغْطَشَ اللَّيْلَ وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس کی رات کو تاریک بنایا اور اس کے دن کو روشن فرمایا. جیسے پیچھے بھی ذکر سورۃ النبا میں بھی ذکر کیا گیا تھا، اس طرح یہاں پہ بھی آیا کہ رات کو تاریک بنایا اور دن کو جو ہے سورج کی روشنی، سورج دیا تاکہ دن جو ہے وہ روشن ہو سکے. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور پھر اس کے بعد زمین کو بچھا دیا، یعنی کہ آسمان کو اوپر کھڑا کر دیا اور زمین کو بچھا دیا. أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا، اور اس میں سے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا. اور پھر آسمان میں سے جو ہے وہ پانی نازل کیا اور زمین میں سے چارہ نکالا جانوروں کے لیے اور انسانوں کے لیے خوراک. والجبال ارساها، اور اس نے پہاڑوں کو زمین میں گاڑ دیا اور اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پیدا فرمائے ان کو زمین میں گاڑ دیا. متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے فائدے کے لیے، یعنی کہ تمہارے لیے زمین کو زرخیز کیا اور آسمان سے پانی برسایا تاکہ اس پہ جو ہے وہ اناج اگے اور تم بھی کھا سکو اور تمہارے مویشی بھی. وَإِذَا جَاءَتْ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، پھر جب بڑی آفت قیامت آئے گی، استغفر اللہ. یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس انسان اپنی کوشش کو یاد کرے گا. اس دن انسان یاد کرے گا کہ اس نے کیا کیا، اس نے کیا اعمال کیے، اس نے اپنی آخرت کے لیے کیا اکٹھا کیا. وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمِ لِمَنْ یَرَىٰ، اور جہنم ہر دیکھنے والے کے لیے ظاہر کر دی جائے گی. اور ہر وہ بندہ جس کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے، جس نے اس دنیا میں اپنے لیے اعمال اچھے نہیں کیے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کی، اس کے لیے جو ہے وہ جہنم ظاہر کر دی جائے گی. فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، لہٰذا جس نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی. جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے پیغام سے اور اللہ تعالیٰ کے نام سے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی. فَإِنَّ الْجَحِیمَ هِیَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے. استغفر اللہ. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مُقَامَ رَبِّهِ وَنَهَىٰ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ،
اور اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اس نے اپنے نفس کو بری خواہش سے روکا۔ اور پھر اس کے بعد ذکر کیا جا رہا ہے ہر وہ انسان جس نے اپنے نفس کو روکا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے یعنی کہ برائی کے رستے سے چلنے سے روکا اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلا۔ پہلے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کافروں کو وعیدیں سنا رہے ہیں کہ کیا ان کا انجام ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو اللہ کے رستے پہ چلا اس کے لیے فَإِنَّ الْجَنَّاتِ هِيَ الْمَوَّىٰ، تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، وہ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں وہ کب قائم ہوگی۔ پھر یہاں پہ ذکر کیا گیا اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ کفار مکہ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب قائم کی جائے گی۔ فَإِمَا عَنَتْ مِن ذِكْرَاهَا، آپ اس دن کا ذکر سے کیا تعلق کہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ان سے پوچھیں، مطلب ان کو بتا دیں کہ اس بات کا علم جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ قیامت کب قائم کی جائے گی۔ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا، آپ کے رب کے پاس اس قیامت کے وقت کا انتہائی علم ہے۔ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا، آپ تو صرف برے انجام سے ڈرانے والے ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پہچانے والے اور ہمارے جو اس پہ عمل نہیں کرتا اس کو اس کے انجام سے ڈرانے والے ہیں۔ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَهَا لَمْ يَلْبَسُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا، گویا وہ کافر جس دن اسے قیامت کو دیکھیں گے تو سمجھیں گے کہ وہ دنیا میں صرف ایک شام یا اس کی ایک صبح رہے تھے، یعنی کہ جس دن وہ قیامت کو دیکھیں گے تو جتنی دیر مرضی ان کی 60 سال 70 سال جتنی بھی عمر ہوگی ان کو ایسے لگے گا کہ وہ ایک دن یا ایک شام کے لیے ہی صرف وہ دنیا میں رہے ہیں، یعنی کہ یہ ہمیشہ قائم رہنے والی زندگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔